الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لخادمه أنس رضي الله تعالى عنه يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل ذلك ثم قال لي يا بني ذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں موسلادھار بارش کی طرح ہمارے اوپر برس رہی ہیں اور ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں کہ جن کا استفادہ عام ہے. ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے لطف اندوز اور فائدہ اٹھا رہی ہے. مثلا یہ چاند، سورج، زمین، پانی، ہوا، اللہ کی تمام مخلوق اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. کچھ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص کی. مثلا انسان کو ایک مخصوص قسم کا جسم عطا کیا. جسم عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں اس کے اندر پیدا کی. مثلا دیکھنے کے لیے آنکھ دی، سننے کے لیے کان دیے، سونگھنے کے لیے ناک دی، چلنے کے لیے پیر دی، سوچنے سمجھنے اور یاد کرنے کے لیے دل و دماغ دیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخصوص نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی. پھر ان نعمتوں کے اندر بھی بعضی نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے متعلق خود صاحب نسبت یعنی جس کے پاس وہ نعمت ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نعمت کے حاصل کرنے میں میری کوئی محنت نہیں ہے. مثلا حسن و جمال ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو حسین جمیل بنایا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اس کو بغیر طلب کے، اس کی بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی. علم و عمل ہے. بعض نعمتیں ایسی ہیں جس کے اندر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس نعمت کے حاصل کرنے میں اور حاصل ہونے میں میری محنت کا اور میرے خون پسینے کا دخل ہے. مثلا علم عمل ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے راتوں کو مجاہدہ کیا، جاگا، مطالعہ کیا، استادوں کی خدمت کی، استادوں کے سامنے زانوے تلمذ طے کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا.
دولت ہے، ثروت ہے، تو آدمی، مالدار آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے، اپنے خون پسینے سے یہ دولت حاصل کی ہے، اس کے اندر میری محنت لگی ہے، میرا خون پسینہ شامل ہوا ہے۔ بعض نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے جو بعضوں کے پاس ہیں، بعضوں کے پاس نہیں ہے۔ مثلا یہی مال دولت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہے، کسی کو نہیں دی، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے۔ علم و عمل کی دولت اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ دی، کسی کو کم دیا، کسی کو بالکل نہیں دیا۔ عہدہ اور منصب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا، کسی کو نہیں دیا، بعضوں کے پاس ہے، بعضوں کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کی دو حالتیں بنتی ہیں۔ ایک حالت تو جس کے پاس جو نعمت ہے صاحب نعمت کی، اور دوسری حالت اس کی جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس علم ہے، عمل ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، تو اور بعضوں کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ نعمت ہے، مال دولت ہے، علم عمل ہے، تقوی طہارت ہے، تو اس کے اندر اس حساب سے، اس اعتبار سے میں دوسروں سے بڑا ہوا ہوں اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ اور دوسری حالت دوسرے انسانوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا نہیں فرمائی، تو وہ جن کے پاس یہ نعمتیں ہیں ان کے متعلق دل میں کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ ہونی چاہیے، اس کے پاس سے یہ نعمت چھین جانی چاہیے، اسی کو حسد کہتے ہیں۔ اور جس کے پاس نعمت ہے وہ کسی کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ تو حسد کے اوپر تو گزشتہ جمعہ کو حضرت مفتی صاحب نے بہت اچھا بیان کیا۔ تو دل کے اندر کسی کی حقارت اور تذلیل پیدا ہو کرنا، یہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ صاحب طبقات ابن سعد نے حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب عرفہ کا دن ختم ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، تو وہاں سے حاجیوں کی روانگی ہوتی ہے مزدلفہ میں، اور مغرب کی نماز ان کو وہاں مزدلفہ میں پہنچ کر پڑھنا ہوتی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر سوار ہو گئے، مغرب کا وقت ہو چکا، سورج غروب ہو چکا تو سوار ہو گئے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتظار فرما رہے ہیں اور سواری روانہ نہیں ہو رہی ہے۔ اس وقت یمن کے شاہی خاندان سے کچھ جماعتیں اور کچھ افراد آئے تھے، بڑے لوگ آئے تھے، ان کو بھی دل کے اندر ہر ایک کو انتظار تھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کا انتظار فرما رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اور حب الرسول ان کا لقب تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت زید بن حارثہ، اور ان سے بھی زیادہ چہیتے تھے حضرت اسامہ بن زید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ سواری پر ان کو اپنے ساتھ پیچھے بٹھایا کرتے تھے۔ بظاہر دیکھنے کے اندر حضرت اسامہ بن زید کچھ خوبصورت نہیں تھے، سیاہ فام تھے، سانولے کلر کے تھے اور چپٹی ہوئی ناک تھی۔ اب ایک طرف شاہی خاندان کے لوگ تھے، ان کے دل کے اندر یہ آیا کہ ان کے لیے ہم کو رکنا پڑا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار فرما رہے ہیں۔ محترم دوست اور بزرگوں، صاحب طبقات نے حضرت عروہ ابن زبیر کا قول اس واقعہ کے بعد لکھا ہے، فرماتے ہیں وَلِذَا كَفَرَ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ أَجَلِ ذَلِكَ۔ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، ارتداد کی ہوا پھیلی، تو یمن کے اندر جو لوگ مرتد ہوئے اس کے اندر یہ خاندان کے لوگ بھی تھے جو مرتد ہو گئے۔
کیوں کہ انہوں نے ایک مسلمان کی حقارت کی تھی، ان کو گھٹیا اور کمتر سمجھا تھا۔ کسی کی تذلیل دل کے اندر ہونا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حقارت اور تذلیل ہے۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض عارفین کا قول لکھا ہے کہ جب تو کسی مخلوق کو حقیر سمجھے اس سے پہلے سوچ لے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو اس کی طرف توجہ فرمائی، اس کے بعد وہ پیدا ہوا ہے، تو کون ہو سکتا ہے کہ جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ فرمائے اور تو اس کو حقیر سمجھے؟ محترم دوست اور بزرگوں، یہ بہت مہلک اور برباد کر دینے والی بیماری ہے کسی کو حقیر اور تچھ سمجھنا۔ بخاری شریف میں ایک قصہ لکھا ہے، شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، صحابہ شراب کے عادی تھے اور عام رواج تھا۔ جب حرمت نازل ہو گئی تمام صحابہ نے چھوڑ دی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ دین قیامت تک پہنچانا تھا، احکام کو امت کے سامنے سمجھانا تھا، اس لیے صحابہ سے کچھ غلطیاں بھی کروائی تاکہ اس غلطی کا حکم کیسے نافذ کیا جائے۔ ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، شراب پی لی، شراب پینے کی حالت کے اندر ان کے اوپر پی لی تو ان کے اوپر حد نافذ کی گئی۔ شراب کی جو سزا اسلام نے بیان کی ہے وہ ان پر لگائی گئی، 2 بار ایسا کیا، 2 بار ان پر حد لگائی گئی، 6 بار، تیسری مرتبہ ان سے غلطی ہو گئی، تیسری مرتبہ انہوں نے شراب پی لی، ان کے اوپر حد جاری کی گئی، اور اسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا۔ ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا، اللہم العنہ ما اکثر ما یؤتی بہ، اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر، کتنی مرتبہ شراب پیتے ہیں اور ان کو لایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوا، شراب پی کر آئے ہیں، حد جاری کی ہوئی ہے، لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تلعنوا، ان کے اوپر لعنت نہ کرو، فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک کس کا مقام کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، اور کوئی بھی معلوم نہیں، کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اس لیے کسی کو حقیر سمجھنا، اس کو بالکل گھٹیا سمجھنا، یہ بہت مہلک اور ہلاک کر دینے والی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی، والذین جاءوا من بعدہم، سورہ حشر کی آیت ہے، اس سے پہلے انصار اور مہاجرین کی حالت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس کے بعد یہ واقعہ بیان، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ایمان آئے ان کے بعد، یقولون، کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ان ہمارے بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے ان کی بھی مغفرت فرما، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں کے اندر ایمان والوں کے متعلق گل کینہ پیدا نہ فرما۔ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کے حوالے سے ایک قصہ نقل فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے بیٹھے تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا۔ ایک صحابی آئے، تازہ وضو کیا ہوا تھا، ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، بائیں ہاتھ میں جوتے تھے، ایک طرف جوتے رکھے، تحیۃ المسجد نماز پڑھی اور آ کر مجلس میں شریک ہو گئے۔ ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، بات آئی گئی ہو گئی۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا۔ وہی صحابی آئے،
وہی حالت، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ایک ہاتھ میں جوتے ہیں، کونے میں جوتے رکھے، تحیۃ المسجد پڑھی، آ کر مجلس میں شریک ہو گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اس سے پہلے۔ تیسرے دن یہی واقعہ پیش آیا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا۔ وہی صحابی وہی حالت میں آئے، پانی کا وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، ایک ہاتھ میں جوتے تھے، کونے میں جوتے رکھے، تحیۃ المسجد پڑھی اور آ کر مجلس میں شریک ہو گئے۔ ان کو معلوم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لیکن جو صحابہ موجود تھے، صحابہ ہر وقت آخرت کی کامیابی کے حریص اور قرب الہی کے متمنی رہتے تھے۔ تمام صحابہ کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ دیکھو کون سا عمل ہے جن کے متعلق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بشارت دے رہے ہیں جنت کی، زبان رسالت سے خوشخبری ہے ان کے لیے۔ ان سے ملاقات کی اور کہا کہ میرے گھر کچھ انبن ہو گئی ہے، میں نے سوچا 2-3 دن کے لیے گھر نہ جاؤ، کیا آپ مجھے اپنے گھر رکھ سکتے ہیں؟ ان صحابی نے کہا بالکل۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں ہو گئے، ایک دن رہے، دیکھا اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، مزدوری کرنے جاتے ہیں، آتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ دوسرے دن بھی یہی واقعہ، تیسرے دن بھی یہی واقعہ۔ حضرت عبداللہ ابن عاص عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ہوا کہ کون سا عمل ہے جس کے متعلق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت میں جانے، جنتی ہونے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے حقیقت حال واضح کر دی اور کہا کہ دیکھو ہم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق ایسا کہا کہ ابھی ایک جنتی آدمی آئیں گے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہوا، میرے گھر تو کچھ گڑبڑ نہیں ہوئی ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا کون سا عمل ہے جس کی برکت سے آپ کے لیے جنتی ہونے کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تو 3 دن سے تو آپ میرے سامنے، آپ کے سامنے ہوں، آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں، میرا کوئی خاص عمل ہے نہیں جس کے متعلق آپ مجھ سے دریافت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مایوس ہو گیا اور جانے لگا، تو ان صحابی نے آواز دی کہ آؤ، اور بلایا اور کہا کہ میرا تو کوئی خاص عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے متعلق میں جنتی بن جاؤں، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں اپنے دل کو ہر مسلمان کے لیے صاف رکھتا ہوں، میں بالکل کینہ نہیں رکھتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہی وہ چیز تھی جس کے متعلق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دنیا کے اندر دے دی۔ محترم دوست اور بزرگوں، جنت میں داخل ہونے کا کتنا سہل اور آسان نسخہ ہے۔ نہ دنوں کو نفل روزے کی ضرورت ہے، نہ نفل نمازوں کی ضرورت ہے، اللہ کے فرائض کو ادا کر دیا اور کسی کے متعلق اپنا دل صاف رکھ لیا، جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ یہ دل ایسی گندگی لینے کی چیز، لیے پھرنے کی چیز نہیں ہے، یہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ محترم دوست اور بزرگوں، آج یہ بیماری ہمارے اندر اتنی عام ہو چکی ہے کہ اللہ ہی اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ ایک مرتبہ مدینے کے اندر ایک صحابیہ عورت سے قصور ہو گیا، آ کر اقرار کرتی ہے اللہ کے نبی میں نے جرم کر دیا، مجھے پاک کرو۔ اخیر 2-3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا۔ بعد میں جب ان کے اوپر حد نافذ کی گئی، رجم کی، سنگسار کی، تو ان کے خون کا چھینٹا کسی صحابی کے ہاتھ کے اوپر پڑا تو ان کی زبان سے کچھ نازیبا الفاظ نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کہو، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ پورے مدینے کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو پورے مدینے کو کافی ہو جائے۔ خیر القرون کا دور ہے،
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، اس زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی توبہ کی ہے کہ پورے مدینے کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو کافی ہو جائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں اور آپ کیا ہو سکتے ہیں کہ کسی کے متعلق اپنے دل کے اندر کھوٹ لیے پھریں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کوئی گزرنے والا گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بیٹھنے والوں نے جواب دیا، صحابہ نے، یہ بڑے آدمی ہیں، ان کی بڑی عزت ہے، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو ان کی سفارش قبول کی جائے، کہیں پر منگنی کا پیغام دیا جائے تو ان کی منگنی بھی فوراً ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرے مسلمان وہاں سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ صحابہ نے اس کی ایک غریب مسلمان ہے، غریب آدمی ہے، کوئی ان کی بات یہ بات کہے تو کوئی ان کی بات نہ سنے، یہ کہیں پر یہ کسی کی سفارش کرے تو ان کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے، اور کہیں پر منگنی کا پیغام بھی دیا جائے تو ان کی منگنی بھی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے ان جیسوں کی پوری دنیا بھری ہوئی ہونے سے، یعنی پوری دنیا بھر کر پہلا جو آدمی گیا وہ ہو جائے اور یہ ایک طرف ہو تو یہ آدمی، یہ صحابی، یہ مسلمان ان سے بہتر ہے ان کے مقابلے میں۔ محترم دوست اور بزرگوں، ضرورت ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر توجہ دیں اور اپنے دلوں کو کسی مسلمان کے متعلق بالکل صاف اور پاک صاف رکھیں۔ اسی لیے میں نے ایک حدیث بھی سنائی خطبے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے 10 یا 12 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، چھوٹے تھے، ان کی والدہ انگلی پکڑ کر ان کو لے گئی تھی کہ اپنی خدمت ان سے لیا کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نصیحت کی، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، اے بیٹے تو اس بات پر قادر ہو کہ صبح و شام اس حالت میں کرے کہ تیرے دل کے اندر کسی کے متعلق کوئی کھوٹ نہ ہو، تو یہ کر گزر۔ حضرت انس فرماتے، پھر آگے فرمایا، یا بنیا، اے میرے چہیتے لاڈلے بیٹے، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میری سنت ہے، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، فَقَدْ أَحَبَّنِي، اس نے مجھ سے محبت کی، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، کتنا سہل اور آسان نسخہ ہے جنت میں داخل ہونے کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں اور ساتھ میں اور پاس رہنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب